یہ دعا اس دارالاحسان میں ہر روز ہر مجلس کے اختتام پہ کی جاتی ہے۔ مجالس ذکر الہی کے اختتام پہ کی جائے۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ایک ہے، بے نیاز ہے، جس نے نہ جنا نہ جنا گیا اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ میں خدائے عظیم رب عرش کریم سے سوال کرتا ہوں کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بخش دے۔ اے تمام جہانوں کے معبود، اے رحمان، اے رحیم، اے رب عرش کریم، اے رب عرش مجید، اے رب عرش عظیم، اے صاحب جلال و عظمت، میں اس ذکر کا ثواب تیرے رسول اور تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی مغفرت کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اے ہمارے رب، تو ہماری طرف سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا۔ اے ہمارے رب، اس ذکر جمیل کا ثواب ان لوگوں کو پہنچا جو تجھ پر اور تیرے حبیب اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور جنہوں نے تجھے رحمان اور رحیم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آقا اور مولا تسلیم کیا، مگر نہ وہ تجھے راضی کر سکے اور نہ ہی تیرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پابندی کر سکے، بوجہ اپنی کوتاہیوں اور عجز کے، اور دنیا میں ہمیشہ برائیاں ہی کرتے رہے اور سوائے حسرت اور ندامت کے اپنی برزخ کی زندگی کے لیے کوئی بھی زاد راہ تیار نہ کر سکے، اور اپنے برے اعمال کی وجہ سے جو ان سے سرزد ہوئے اپنی قبروں میں عذاب پا رہے ہیں۔ یا رب العزت، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ہر فرد کو بخش دے اور عذاب میں مبتلا نہ رکھ، کیونکہ تیرا کرم مکمل اور لطف عام کسی کے بھی احاطہ علم میں نہیں آ سکتا۔ اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے، اے میرے مولا، یہ تجھ پہ آسان ہے اور تجھے کوئی مشکل نہیں، کیونکہ تو ہر چیز پر قادر ہے اور ہر التجا قبول کرنے کے لائق ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اے زندہ، اے ہمیشہ رہنے والے، اے صاحب جلال و عظمت، اے اللہ، تو مولا ہے اور میں تیرا ضعیف اور ناتواں بندہ ہوں۔ تو مالک ہے احد اور میں مملوک، تو قادر اور بے نیاز اور میں محتاج، تو قادر ہے ہر چیز پر اور میں کوئی چیز پہ بھی نہیں۔ اے سننے والے، پس تو میری فریاد کو سن اور میری دعا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی مغفرت کے لیے قبول فرما۔ اے زندہ، اے ہمیشہ قائم رہنے والے، اے صاحب عظمت و جلال۔